یا حلیم ذل انات فلا شیء یعادلہ من خلقہ یا حلیم، یا معید ما افناہ اذا برز الخلائق لدعوتہ من مخافتہ یا معید، اے دوبارہ پیدا کرنے والے ہر اس چیز کو جو فنا ہو گئی، جب مخلوق اٹھے گی تیرے بلانے پہ اپنی قبروں سے، کہیں سے بھی جب مخلوق اٹھے گی تیرے سامنے جائیں گے، من مخافتہ ہی، وہ ڈانٹ ہے اللہ تیرا بلانا، تیری ایک جھڑکی اور ایک ڈانٹ پہ اگلے پچھلے سب تیرے سامنے حاضر ہو جائیں گے اے لوٹانے والے۔ یا حمید الفعال ذل من علی جمیع خلقہ بلطفہ، یا حمید، یا عزیز المنیع الغالب علی امری فلا شیء یعادلہ، یا عزیز، یا قاہر یا قاہر ذی البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ، یا قاہر۔ جب یہ پڑھو تو ہمیشہ ظالموں کا خیال رکھو کہ اللہ یہ جتنے منافق میری زندگی میں ہیں اور جتنے اے پروردگار ظالم ہیں، تیرا قہر ان پہ نازل، یہ پڑھا کرو، سوچ کے پڑھا کرو، یا قاہرو، اے قہر نازل کرنے والے، ذل بطش شدید، بہت سخت گرفت کر کے پکڑ لینے والے۔ سورہ بروج میں ہے نا کہ تیرا پروردگار بہت سخت پکڑتا ہے، انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، تو ایسی ذات ہے پروردگار، کوئی تجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو جس کو چاہے پکڑ لے، یا قاہر، اپنے قہر کو نازل فرمانے والے۔ اسی لیے دوسری جگہ ہے عزیز ذو انتقام، اللہ نے کہا ہم زبردست انتقام لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس فرعون کو دیکھ، تو نے اسے حکومت دی ہے، یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا، اور اے پروردگار جو تو نے اسے مال دے دیا ہے نا حکومت کے ساتھ ساتھ، اس نے اور اس کو گمراہی پہ چڑھا دیا، اللہ اس کا کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون اس دعا پہ آمین کہتے رہے، دو پیغمبر خدا کے بد دعا مانگ رہے ہیں، اور اتنے سال فرعون کو ہوا ہی کچھ نہیں۔ یہ ظالم اور فرعون یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو دعائیں مانگ رہا ہے اتنے عرصے سے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن، ہاں اب ہم کریں گے۔ کئی سال کے بعد پھر وہ گرفت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جلدی نہیں کرتے، پھر جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے نا پھر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ہلاک فرما، خدا بندہ ان کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑھیں، اللہ ان کے بیٹوں کو جوانی کی موت دے، اے پروردگار عالم ان ظالموں کو پکڑ لے اور ایسی جگہ ڈال دے جہنم میں جہاں اے پروردگار ان کے سارے مظالم کا بدلہ چکے اور مظلوم کی رعایت ہو۔ اللہ مظلومین کی حفاظت فرمائے، اللہ مظلومین کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان مظلومین کی مال جان ہر چیز میں برکت دے، اللہ ان منافقوں کو، ان ظالموں کو اے پروردگار وہ کر ان کے ساتھ جو تو نے فرعون اور نمرود کے ساتھ کیا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں نا کہ اس پہ بھی تمہیں ڈر لگتا ہے۔ یا قریب المجیب، اے وہ ذات جو قریب ہے، مجیب ہے، سننے والی ہے۔ یہ سورہ ہود کو دیکھنا، اس میں اللہ کے یہ دونوں نام آئے ہیں۔ غالباً صالح علیہ السلام نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے بہت قریب ہے، قریب مجیب، میرا پروردگار میری بات سننے والا ہے۔ المتعالی فوق کل شیء، ہر چیز پہ کے اوپر نہیں، فوق کا ترجمہ کریں گے غالب، اس لیے کہ اللہ کے لیے جہت نہیں ہے نا۔ اس پہ میں یاد آیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پہ بہت زبردست عقیدے کی بات لکھی ہے، بھئی وہ ضرور سننا، سمجھے، وہ ضرور سننا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے عرش پہ جو بات کی ہے نا، جو ہم ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، شاہ صاحب نے کمال کیا ہے، کمال کیا ہے، حضرت نے سمجھایا ہے کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اسے ضرور سنیے گا۔ علو و ارتفاعی یا قریب، ہے وہ ذات جو قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جدائی نہیں، جدا بھی ہے اور جدائی بھی نہیں۔
یا مذل کل جبار بقہر عزیز سلطانہ یا مذل، اے وہ ذات پاک ذات جو لوگوں کو، جباروں کو اپنے قہر کے ذریعے ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، اے پروردگار تو ان لوگوں کو رسوا فرما۔ یہ ہے نا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم لن کفرت الذین یکذبون رسلک، اللہ تیری لعنت پڑے ان پہ جو تیرے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيَتَعَدَّوْنَ حُدُودَكَ، اللہ تیری حدود کو کراس کرتے ہیں، اے پروردگار برباد ہو جائیں۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، تیرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے، اس آگ اور غضب کی آگ پہ تیل چھڑکنے کے لیے کہتے ہیں وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَٰهًا آخر، میرے پروردگار یہ تیرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو انہیں پکڑ لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا تو ایسی دے دی تھی کہ لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ آپ جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے نا، ہجرت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیہم سنۂ کسن یوسف، اللہ ایسے قحط کے سال اس قوم کے لیے بھیج جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ سال تھے نا، اللہ ایسا قحط ان مکہ والوں پہ نازل فرمایا۔ اور پھر وہ آیا ولیعص باللہ، ولیعص باللہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اونٹ اور جانور جو گندگی کرتے تھے، ہم اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے اور اس میں جو گندم کے دانے نکل آتے تھے ان کو پیس کے روٹی پکا کے کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بددعائیں فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ سے آ کے خبر دی کسی نے، اس حدیث میں بعض اشکالات ہیں، مجھے بخاری میں آتا ہے مجھے آ کے کہا کہ تمہارے والد وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ میں گئی اور میں نے دیکھا والد سجدے میں ہیں بیت اللہ کے سامنے، اور یہ ابو جہل اور یہ سارے ہنس رہے تھے ایک دوسرے سے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے آج جس نے اونٹ ذبح کیا؟ اسے کہا فلان جگہ ذبح۔ اسے کہا جاؤ اور اوجڑی گندی سارا کچھ اٹھا لاؤ، وہ لے آیا۔ اسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی کمر پہ رکھ دو، اٹھی نہ سکے، اور یہی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے والد سے وہ ساری چیزیں دور کی، والد کھڑے ہوئے نماز پوری کی یا پڑھ لی، اور پھر نام لے لے کے بددعائیں کی کہ خدایا اس کو قتل کر، خدایا اس کو سمجھ لے، اللہ اس کو برباد، اللہ اس کو برباد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں لاشیں ان کی پھولی ہوئی تھیں، پھٹ گئی۔ اس لیے یہ جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں نا، اور یہ جو جھوٹ بکتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، مخبریاں کرتے ہیں، اور یہ جو آستین کے ناگ ہوتے ہیں، ان سب کی لاشیں ایسی ہوں۔